أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی ایمانی تربیت۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور یہ کام وہی ماں باپ کر سکتے ہیں جن کے اپنے دل میں ایمان کامل ہو۔ اگر اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہوگی تو پھر انسان بچے کے اندر ایمانی روح کو نہیں پھونک سکے گا۔ ایمان ہے کیا؟ کچھ دیر اس کی تفصیل سن لیجئے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے ہیں وہ 100% سچی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے دل پر یہ کیفیت جم جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، هو معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو موجودہ زمانے میں ایک دو مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات آسان ہو۔ شہروں میں بڑے بڑے سٹور بنے ہوتے ہیں، ایک وقت میں سینکڑوں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر شاپ پکنگ کوئی نہیں کرتا۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں پڑی ہیں سامنے، مگر کوئی اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک سیکیورٹی کیمرے کا نظام ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اگر کوئی بھی چیز اٹھا کر جیب میں ڈالی تو گیٹ پر پہنچتے ہی مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے کافر لوگ بھی شاپنگ کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں اٹھاتے، دہریے بھی شاپنگ کرتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ انہیں اٹھانے میں کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور مجھے پکڑ لیا جائے گا اور مجھے اس کی سزا ملے گی، میں انڈر سرویلنس ہوں۔ یہ مومن کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑے ملک میں بجلی چند منٹ کے لیے بند ہوئی تو ملینز آف ڈالر کی چیزیں گاہکوں نے چرا لی۔ اب ان کو پتا تھا کہ کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، تو معلوم ہوا کہ یہ احساس کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ مومن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، لہذا وہ کسی بھی گناہ کے کام کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک اور مثال، کھلی سڑک ہے، گاڑی بھی ہے، جانا بھی جلدی ہے، لیکن لوگ اوور سپیڈنگ نہیں کرتے۔ پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ وہ زون ہے کہ جہاں ریڈار کے ذریعے واچ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ٹکٹ مل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس اوور سپیڈنگ کے لیے تمام مواقع موجود ہیں، مگر دل میں یہ ڈر ہے کہ سزا ملے گی، اس لیے اوور سپیڈنگ نہیں کرتے۔
یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ مومن کے دل میں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک پروردگار ہے، ہم اس کے سامنے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو پھر انسان گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایمان صحابہ کے اندر بھر دیا تھا۔ ایک ایک صحابی اور صحابیہ ان کو یہی کیفیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو، بچوں کو یہی کی بات سکھاتے تھے۔ چنانچہ اس کی دلیل سن لیجئے۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی سواری کے پیچھے سوار تھا تو ارشاد فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، اور تو اللہ کا دھیان کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے ہر وقت پائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ اور دیکھو، ایک نوجوان بچے کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان نوجوانوں کا ایسا یقین بن گیا تھا کہ جیسے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیف اصبحت یا حارثہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے ہوں، اور کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے حقیقت کو سمجھ لیا، اس کے اوپر پکا رہنا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہم سب کے اندر آ جائے تو گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں۔ چنانچہ نوجوان صحابہ کے ایمان کی مثالیں سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویرانے کے اندر ایک دیہاتی لڑکے کو کہتے ہیں کہ بکری بیچ دو، پیسے لے لو، مالک کو مت بتانا۔ وہ نوجوان بچہ آگے سے کہتا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، بھائی اللہ کہاں ہے؟ حیران ہوتے تھے کہ دیکھو اس تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو گناہوں کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کا کیسا خوف نصیب ہے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، گاہک لینے والے آئیں گے، گائے نے کم وہ دودھ دیا، مقدار پوری کر دو۔ اور کون سا عمر دیکھتا ہے؟ تو نوجوان بچی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دل میں یہ احساس ہر وقت تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ کی باتوں پہ پکا بھروسہ تھا، یقین تھا، چنانچہ گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان۔ اور یہی کیفیت پھر ہمارے بعد کے آنے والے بزرگوں کو بھی حاصل تھی۔ چنانچہ سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ خیمے میں اکیلے ہیں، جنگل ہے، ایک دیہاتی عورت آ کر خود کہتی ہے کہ میں آپ سے ملاپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شیطان نے مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ان کو روتے دیکھ کر عورت شرمندہ ہوئی اور چلی گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ بڑے خوش ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے بڑے فتنے سے بچ گئے۔ زلیخا نے کہا، ہیت لک، کہ گناہ کے لیے میں حاضر ہوں، اور آپ نے گناہ کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو اللہ کا نبی تھا،
میرے ساتھ تو اللہ کی خاص مدد تھی. یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے. حیران کن بات تو یہ ہے کہ تمہیں تنہائی میں ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور تم اس گناہ کی کیفیت میں بھی بچ نکلے. تو دیکھو اللہ کے انبیاء خواب میں مبارکیں دے رہے ہیں. مسجد نبوی میں ایک بزرگ تھے عبید بن عمیر. ایک خامن نے ان کا تذکرہ کیا، جی بڑے نیک آدمی ہیں، چنچل بیوی تھی، خوبصورت تھی. کہنے لگی اچھا اگر کبھی میرا چہرہ دیکھیں تو مجھ سے تو ملنے کی تمنا کریں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. کہنے لگی اچھا تم اجازت دو میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے پھنستے ہیں. بڑا مان تھا اس کو اپنے حسن و جمال پر. چنانچہ بھی خامن نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دن وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے آئی اور اس نے آ کے عبید رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے چہرہ کھول دیا. تو انہوں نے فوراً نگاہیں جھکا لی. یہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کو مس کرتی ہوں اور رہ نہیں سکتی. جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں مردوں کے سامنے، اس نے وہی گانا شروع کر دیا. تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، اس وقت تم پسند کرتی ہو کہ مجھے اور تمہیں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے کہ یہ دونوں زانی تھے؟ یہ بات سنتے ہی اس عورت پر ایک خوف آ گیا. کہنے لگی نہیں یہ تمہیں پسند نہیں کرتی. انہوں نے کہا پھر کیوں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت واپس آئی اور گھر آ کر اس نے پوری زندگی کی ترتیب بدل دی. کہنے لگی اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی اور اللہ اللہ کیا کرتی تھی. تو اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے عبید کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا. تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اس کے دل میں بھی ایمان بھر جاتا ہے. واقعہ ہے نوجوان کو ایک باندی کے ساتھ غلط محبت ہو گئی، نفسانی محبت ہو گئی، تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ کہیں مجھے اکیلی ملے. ایک رات کسی جگہ وہ لڑکی اس کو اکیلی مل گئی تو اس نے اس کو کہا کہ بس میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تم سے بہت پیار ہے. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو وہ لڑکی جواب دینے لگی کہ جتنا پیار تمہیں مجھ سے ہے اس سے زیادہ مجھے آپ سے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اس نیک بچی کے ایسی بات تھی کہ اس نوجوان کے دل میں اتر گئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر لی. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے دلوں میں ہر وقت یہ استحضار تھا، یہ سوچ تھی کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اس وجہ سے پھر گناہوں سے بچنا آسان. اب آج یہ کیفیت ماں باپ کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بچوں کی کیا بنائیں گے؟ اس لیے ایمانی تربیت کرنا آج کل بہت ضروری، مشکل کام. چنانچہ اس میں بچوں کو مشائخ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، ایسے بڑوں کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کہ جن کی صحبت میں رہ کر بچوں کے دل کے اندر یہ کیفیت بن جائے. تاہم ابتدا تو پھر ماں باپ ہی کرتے ہیں. چنانچہ عورت کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل کی یہ کیفیت بنائے بچپن سے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں نیکی پر ثواب ملے گا، گناہ پر عذاب ملے گا. تو آپ دیکھیں گی کہ چھوٹا بچہ بھی گناہوں سے بچے گا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، انگور کا باغ تھا. اس نے بچے کو کہا کہ یہیں راستے پہ کھڑے ہو، میں اندر جا کے انگور توڑتا ہوں اور اگر کوئی دیکھنے والا آ گیا تو مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. باپ انگور توڑنے لگا، بچے نے فوراً کہا یا ابی احد یرانا، اے ابا کوئی دیکھتا ہے. تو باپ ڈر کے آ گیا. جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کہنے لگا تم نے مجھے کیوں بلا لیا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا اے ابا بندہ تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بندوں کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. تو دیکھو بچوں کی بھی یہ کیفیت ہے. یہ مقصود ہے
کہ ہماری زندگیوں میں یہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ ماں بچے کو بچپن میں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے اور بچہ اللہ کا لفظ بولے تو اس پر ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ جب ذرا اور بڑا ہو تو اس کو کلمہ سکھائے۔ حدیث مبارکہ پہلے کسی بیان میں بتائی گئی کہ جس دن بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سکھانے والے کا قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے۔ پھر بچے کے اندر یہ احساس ڈالا جائے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا کریں گے تو وہ بچہ کوئی بھی کام غلط نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت۔ چنانچہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ خود بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں امت کے، تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا، مجھے ماموں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ میں نے کہا کیسے کروں؟ فرمانے لگے جب تم بستر پہ سونے کے لیے جایا کرو رات کو تو 3 دفعہ یہ دل میں کہا کرو ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ان 2 آیتوں کو ذہن میں رکھ کر 3 مرتبہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اور پھر سویا کرو۔ بچے نے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے کہا کہ تم 7 دفعہ کہہ لیا کرو، کچھ دنوں کے بعد کہا تم 11 دفعہ کہہ لیا کرو۔ جب عادت بن گئی تو ایک دن فرمایا مجھے کہ تم روز ہی ایسا کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں 3-4 سال کا بچہ تھا اور میں روز سوتے ہوئے یہی بات سوچتا، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ احساس اتنا میرے دل پہ غالب آ گیا کہ میں کوئی بھی کام نافرمانی والا نہیں کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ برکت ہوئی کہ ماں باپ نے مجھے قرآن مجید یاد کرنے پر لگایا اور میں نے 6 سال کی عمر سے پہلے قرآن مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ تو دیکھو بچوں کو کس طرح وہ یہ احساس دل میں ڈالتے تھے اور پھر بچے بچپن کے اندر سے نیکی کرنے والے بن جاتے تھے۔ ہمارے مشائخ سلوک کے ذریعے یہی چیز سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں تو وہ اللہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، اور جو 16واں سبق ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو خانقاہوں میں مشائخ کی خدمت میں وقت گزارنے کا مقصد یہی کہ بچپن میں ایمان نہ سیکھ سکے تو چلو اس عمر میں آ کے ایمان سیکھ لیں۔ یہی مقصود ہے اس بیت کا اور ان معمولات کا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا جی حضرت آپ فلاں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، باقیوں سے اتنا پیار نہیں۔ تو انہوں نے ایک دن کچھ مرغیاں ذبح کروانی تھی مہمانوں کے لیے، وہ اعتراض کرنے والوں کو بھی دیں، چھری پکڑائی، اور اس نوجوان کو بھی دی اور چھری پکڑائی، اور کہا کہ یہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ لو دوسرے لوگ گئے، کسی نے دیوار کی اوٹ میں، کسی نے درخت کی اوٹ میں وہ مرغی ذبح کی اور لے کے آ گئے۔ اور وہ نوجوان جس پر ان کی محبت کی خاص نظر تھی وہ تھوڑی دیر بعد آیا، وہ رو رہا تھا، حضرت آپ نے حکم دیا اور میں حکم کو پورا نہیں کر سکا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ حضرت میں جہاں بھی گیا ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھو مقصود یہ ہے کہ یہ استحضار دائمی نصیب ہو جائے۔
اب یہ کیفیت ماں نے باپ نے اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ جب اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہے، اپنے ہی دل میں غفلت ہے، تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے. خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہی خوف پیدا کر دیتی ہیں. تو بچے بچپن سے ہی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں. قریب کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ رات بھی سنایا تھا کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی چھپا دیتی تھی، ان کو کہتی تھی اللہ سے مانگو تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں. ایک دن ماں نہ رکھ سکی تو بچے نے خود نفل پڑھے، دعا مانگی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو روٹی عطا کر دی. دیکھیں کہ ماں بچے کا یقین بناتی ہے اور اللہ اس ماں کی یوں مدد فرماتے ہیں. آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی، ایسا ایمان کامل خود بھی حاصل کروں گی اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ دیکھنا اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے گی. تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے، اگر وہ روٹھ گیا تو زندگی ہماری برباد ہو جائے گی. اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے. گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا. بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے. دیکھیں نا، بچے کو آپ بجلی کی تار سے بچاتی ہیں نا، اور پھر بچہ بچتا ہے. کسی بچے نے ہاتھ لگایا؟ کوئی نہیں لگاتا. اسی طرح ان کو گناہ سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا پڑے گا، تمہاری روحانی موت آ جائے گی. تو بچے گناہ نہیں کریں گے. آج ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے. سوچیں ہم نے بنانے کی کوشش کب کی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو بچے تو پھر بڑے ہو کے وہی کریں گے نا جو ان کا نفس کہے گا. اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی کوشش آج سے کریں. جو بڑے ہیں ان کو پھر مشائخ کے پاس بھیجیں تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت آ جائے. یہ کرنے کا کام ہے. چنانچہ ایمانی تربیت کا پہلا نقطہ کہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان کو مضبوط پیدا کر دینا. دوسرا نقطہ کہ بچے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھر دینا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھر جائے. ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو اپنے میکے کا تعارف کرواتی ہیں نا، تو اپنے بھائی کو چاند بنا کے پیش کرتی ہیں، چندہ ماموں. اب اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں ایسے پیدا کر رہی ہو تو اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے. چنانچہ طریقہ یہ کہ حدیث کے واقعات سنائے اور باتیں بتائیں اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طرح سے کیا ہمیں وہ کام اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 ان کے اندر صفتیں پیدا کرو. ایک اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، دوسرا ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت. چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، کیا بڑے اور کیا بچے. ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت تھی۔ تو پہلی بات بچے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کر دینا، دوسری بات اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا کر دینا، تیسری چیز بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا کر دینا، قرآن مجید کا ادب ہو، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق یہ بچے کو حاصل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بندہ اللہ کے احکام کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسے یقین ہوگا۔ صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر کیسا یقین تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ ابن مسعود کیا بیماری ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ اب ذرا گفتگو سنیں عارفین کی کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی کیا بیماری ہے؟ تو جواب دیا گناہوں کی بیماری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی خواہش دل میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے دل میں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ جواب دیا جی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ ان کا اچھا پھر میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں آپ لے لو۔ کہنے لگے ہدیے کی زندوں کو ضرورت ہے، میں تو مرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یہ ہدیہ بیٹیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور وہ ہر دن سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقے کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یقین تھا دل کے اندر۔ آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بھرنا، اور تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو دل میں بھرنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، یعنی سورہ ملک، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہم میں سے ہر عورت کو یا ہر مرد کو یاد ہے؟ نہیں، غفلت کی انتہا دیکھیے۔ تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بٹھانا، پھر قرآن مجید کی آیتیں انسان پڑھے گا، اس پر اثر ہوگا۔ نوجوان صحابہ کا یہ حال تھا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے ہی یہ آیت نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی، ایک نوجوان صحابی کانپا اور نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ تو آخری لمحے میں ہے، تو فرمایا کہ بھئی کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو دیکھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسی کے لیے؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے وعدے سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یہ جنت کی نعمت اس کو عطا کی جائے۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت سن کر دل پر کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو
تمنا بنا کے مانگنا چاہیے، پھر انسان نیک اور دیندار بنتا ہے۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچے تھے، قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے، نابالغ تھے ابھی، اور بیٹھ کے خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا، اس نے کہا بچے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم۔ بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے۔ تو سید تنوخی سعید حموی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل میں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ تھا۔ اس کو بھوک لگی، وہ رونے لگ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا رو نہیں، تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ ہارون رشید نے اس سے 5 دفعہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا۔ تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا۔ تو 3 باتیں ابھی تک بتائیں، اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو۔ لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ چل جائے، اتنا وہ میچور ہو جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرا دایاں ہاتھ کون ہے اور بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ 3-4 سال کے ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون 2 سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کر رہا ہوں یا مغرب کی طرف کر رہا ہوں۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں، رکوع تو ہوتا ہی نہیں بیچاروں کا۔ اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا حنانہ کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا چت یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی ہے، یہ اس کی نماز ہے۔ تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے، یاد کروائے، معانی سکھائے، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ماں خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی، خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے؟ پہلے وقتوں کی مائیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا تھا۔ بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی۔ یہ خطیب شہر تھے، فقیہ شہر تھے، جامع مسجد کے امام تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی بڑے ذاکر شاغل تھے، صاحب کشف تھے، لیکن نماز الگ پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اعتراض بھی کرتے
کہ امام صاحب آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا. ایک دن ماں کے پاس آئے, امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا, احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے امی, پڑھوں گا. اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ چڑھے, احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں, نماز کی نیت مان لی, پہلی رکعت ہو گئی. جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر, وہاں جا کے نماز پڑھ لی. لو اب تو شور مچا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سبکی محسوس ہوئی, شرم محسوس ہوئی. یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے, امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا, ذلیل کیا, لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا. ماں نے بڑے کو بلایا, بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا, تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا, اماں آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا, جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسی سے پوچھو. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا. ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا؟ امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا, حیض و نفاس, غسل کے بارے میں. نماز کا وقت ہو گیا, میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی, جب دوسری رکعت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ ماں نے یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی, افسوس میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک مصلی پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا, اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا. وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشائخ سکھایا کرتے تھے, اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا کرتی تھی, اس لیے کہ ان ماؤں نے خود دین سیکھا ہوتا تھا, کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا. یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, ان سے بیعت ایک خاتون تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی. تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. دیکھا یہ ماں ہوتی ہے. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو بلاتی ہیں, بیٹا تم بڑے ہونا, اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا, اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے. سینے پہ لگے تب راضی ہوں گی. اماں کیوں ایسے کہتی ہیں؟ بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا, شہیدوں کی ماں کہاں ہے, میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے اور یہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو پہلی بات, بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا, محبت اور خوف دونوں بھر دینا, تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے, اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں, وہ مجھے دیکھتے ہیں. دوسری بات, نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے. تیسری بات, قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا
تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارے۔ چوتھی چیز، بچوں کو نماز سکھانا۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جب ذرا بڑا ہو تو نماز کے لیے انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائے، مسجد کے آداب بچے کو بتائے، پہلے جمعہ کی نماز میں لے جائے، عید کی نماز میں لے جائے، جب ذرا اور بڑا ہو تو پھر 5 وقت کی نماز میں لے جائے، اور بڑا ہو تو بچے کو استخارہ کرنا، تہجد پڑھنا، باقی نوافل پڑھنا، ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود وضو کرنا سکھایا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسلاف اس لیے مسجد کے قریب اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بچوں کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو۔ بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھر کے چند بچے تھے، اب وہ آپس میں کھیل رہے تھے تو کہنے لگے آؤ مراقبہ کریں، تو وہ آپس میں بیٹھ کے بچے بچیاں سر جھکا کے بیٹھ گئے، جی مراقبہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب مراقبہ ختم ہوا تو ایک بچی کہنے لگی میری بڑی کیفیت بن رہی ہے۔ جو بڑوں کو کرتا دیکھا چھوٹے بچوں نے وہی کیا۔ نماز سکھانے کے ساتھ بچے کو روزے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جب مناسب عمر ہو جائے کہ بچہ روزہ رکھ سکے تو اس وقت بچے کو ابتدا میں رمضان کے چند روزے رکھوانے چاہیے۔ جب محسوس ہو کہ ہاں رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان کے روزے ڈالنے کی عادت ڈال دینی چاہیے بلوغت سے بہت پہلے۔ اور الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر تو تھی نا ان بچوں کی کہ ان کو وقت گزاری کے لیے کھلونے دیتے تھے۔ تو اسی طرح گھروں میں بچوں کو روزہ ڈالنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس عمر میں جب کالج میں انسان ہوتا ہے 17-18 سال کی عمر، اس کا وزن 100 کلو سے بھی زیادہ تھا، اتنا موٹا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کہ 18 سال کی عمر میں بچے کا وزن 100 کلو اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں خود احساس نہیں نا روزے کا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر بچے کو اگر اللہ موقع دے تو حج بھی سکھانی چاہیے، کروانی چاہیے۔ ابن عباس لانوں نے لڑکپن میں حج کی، ابو الفضل لانوں نے لڑکپن میں حج کی، اسامہ لانوں نے لڑکپن میں حج کی۔ حجت الوداع میں یہ سب شریک تھے۔ سعید بن یزید فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر میں حج کی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بھی حج عمرے پہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ حج اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو کروائیں۔ 7ویں چیز ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ بچوں کو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکوٰۃ دینے کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچی اٹھائی ہوئی تھی اور بچی نے 2 چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ نبی اسلام نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ اس بچی کی چوڑیوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو قیامت کے دن ان چوڑیوں کی جگہ اس کو آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہی ماں نے وہ چوڑیاں اتاریں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے قبول کر لیجیے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی جب جو جوانی کی عمر کو پہنچے تو زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ ان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ آج تو بچیوں کو زیور بنانے کی فکر ہوتی ہے
زکات دینے کی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ 7 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو سکھانے سے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ ایک، اللہ تعالی کا دھیان دل میں پیدا کرنا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کرنا۔ تیسرا، قرآن مجید کی محبت پیدا کرنا۔ چوتھا، نماز کی عادت ڈالنا۔ پانچواں، روزہ کی عادت ڈالنا۔ چھٹا، حج اور عمرہ کروانا اور سکھانا۔ اور ساتواں، زکات دینے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ آپ نے جب بچوں کو سکھا دیے تو آپ نے بچوں کو دین سکھا دیا۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ کہ دین کی ایسی محبت پیدا کرنا کہ جب وقت کبھی آ جائے تو بچہ جان تو دے دے، دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر ثابت قدمی۔ یہ بچوں کو سکھانی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بچوں ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان صحابی کو کہا کہ تم توحید کے ساتھ لگے رہنا، حتیٰ کہ تمہیں اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، پھر بھی توحید سے پیچھے مت ہٹنا۔ یہ چیز بچوں کو سکھانی کہ دین کے اوپر ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ جان جا سکتی ہے، ہم دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کو یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ فرعون نے جادوگروں کو کہا میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا۔ جواب میں کہا فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے اپنی بیوی کو بھی اسی طرح بہت ظلم کیے کہ پیچھے ہٹو ایمان سے، اس نے بھی کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اللہ کو اس عورت کی یہ سزا برداشت کرنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ تو بچوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی، اس کا بھی جذبہ سکھانا پڑتا ہے، واقعات سنانے پڑتے ہیں، خود دین پر ثابت قدم رہ کر دکھانا پڑتا ہے، تو پھر بچے بھی ثابت قدم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بنی اسرائیل میں پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ملک تھا، مال تھا، لوگ تھے، تو بہاروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے اس کے مختلف کام کرتا رہتا تھا، اور بادشاہ کی خدائی چمکتی تھی۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب کسی کو کہو کہ مجھ سے جادو سیکھ لے تاکہ میرے بعد جو آپ کے مختلف اسائنمنٹس ہیں وہ کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو کہا کہ تم اس سے جادو سیکھو۔ وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، بچے کا تعارف اس سے ہو گیا۔ اس راہب نے اس کو بتایا کہ میاں یہ بادشاہ ہمارا خدا نہیں، خدا تو کوئی اور ہے۔ بچے کو راہب کی باتیں اچھی لگتی، چنانچہ یہ راستے میں اس سے بھی باتیں سیکھتا اور جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا، حتیٰ کہ راہب کی باتیں دل پر اتنی اثر پذیر ہوئیں کہ بچے نے یہ یقین بنا لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے، بادشاہ خدا نہیں ہے۔ بچے کے دل میں ایمان بھر گیا۔ یہ بھی بات بیٹھ گئی کہ نفع نقصان اللہ دینے والا ہے، مشکل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اتنا یقین بیٹھا کہ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جنگل کا ایک جانور شیر راستے میں کہیں آ کر بیٹھ گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ ہم اب آگے پیچھے کیسے ہوں۔ اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر ایک تیر چلایا اور وہ شیر مر گیا، لوگوں کو مصیبت سے نجات ہو گئی۔
لو جی اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ اس نوجوان نے ایک تیر کے ذریعے شیر کو مار ڈالا. جب یہ بات راہب کو ملی تو اس نے پوچھا نوجوان سے کہ تم نے شیر کو کیسے مارا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ تیر چلایا کہ میرا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے گا. راہب نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری یہ کیفیت بن گئی ہے تو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، مگر پلیز میرا نام کسی کو ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ایمان سکھایا. میں بوڑھا ہوں، میں اس وقت تکلیفوں کا حامل نہیں ہو سکتا. اس نے وعدہ کر لیا. وقت چلتا رہا. بادشاہ کا ایک بڑا قریبی دوست تھا، وہ کسی مصیبت بیماری میں گرفتار ہوا تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی اس نوجوان کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ. وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس آیا. نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں دعا تو کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ ہمارا اللہ آسمانوں پر ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے. وہ پھنسا ہوا تھا بیماری میں، اس نے بات مان لی. اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی مصیبت کو ختم کر دیا. لو جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس کا بھی یقین پکا ہو گیا کہ ہمارا خدا تو اور ہے. ایک دن یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی فلاں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا. اس نے کہا کون سا خدا؟ اس نے کہا جو آسمانوں پہ ہے. وہ تمہیں یہ کس نے بات بتائی؟ اس نے کہا نوجوان نے. لو جی نوجوان پھنس گیا. بادشاہ نے بلا لیا. اس نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے اور تم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ میں خدا نہیں، خدا کوئی اور ہے. اس نے کہا جی بات سچی تو یہی ہے کہ خدا تو ہمارا کوئی اور ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے. آگ میں ڈالا گیا، نوجوان سلامت رہا. بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے. چنانچہ کشتی کو پانی میں ڈالا گیا، الٹایا گیا. باقی سارے لوگ جو تھے وہ تو مر گئے، یہ پھر بچ گیا. بادشاہ نے کہا پہاڑ سے نیچے گرا دو. پہاڑ سے نیچے گرایا گیا، پھر بھی سلامت رہا. تو بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ کیا مصیبت ہے، تم مرتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر کے میرے ترکش سے ہی تیر نکالو اور تیر نکالنے کے بعد یہ کہو کہ میں اس تیر کو پھینکتا ہوں بسم رب ھذل غلام، اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے. چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا. لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو کھڑا کیا اور ترکش میں سے تیر نکال کے یہ کہہ کے کہ اس غلام کے رب کے نام سے میں پھینک رہا ہوں. تیر لگا، بچہ فوت ہو گیا. اس بات کو دیکھ کے جتنی رعایا تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، یعنی ساری کی ساری ایمان لے آئی. اب بادشاہ حیران. اس نے رعایا کو کہا کہ تم کیسے خدا کو مان سکتے ہو، خدا تو میں ہوں. رعایا نے کہا نہیں، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا وہی ہے جو اس نوجوان کا خدا. بادشاہ نے حکم دیا یہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے لیے گڑھا کھودا جائے، آگ جلائی جائے، انہیں اس میں ڈال دیا جائے. چنانچہ آگ جلائی گئی، لوگوں کو ڈالا گیا. ایک عورت تھی جس کے پاس دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، اس عورت کو ڈالنے لگے. وہ عورت بچے کی وجہ سے ذرا گھبرا گئی تو ڈالنے والے نے بچے کو چھینا اور بچے کو پہلے آگ میں ڈالا. جب ماں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو ماں کا دل دہل گیا، مگر اس بچے نے اندر سے آواز دی امی جلدی آؤ، یہاں تو بڑا مزہ ہے. یہ تھے جن کو اصحاب اخدود کہا گیا. قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے قتل اصحاب الاخدود. اب دیکھیے کہ جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا، پھر کوئی پھانسی پہ لٹکائے، آگ میں ڈالے، پہاڑ سے گرائے، بندے کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کرتا.
یہ ایمان پر ثابت قدمی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے میرے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما. اے کریم آقا، ہمارے دل میں ایمان کتنا کمزور ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. اللہ اس ایمان کو کامل فرما دیجئے. اللہ ہمیں مقام احسان والی کیفیت عطا فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو بھی عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اے کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی نعمت میں کمال عطا فرما دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے. ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ، آج تک اس بارے میں بہت کوتاہی ہوئی، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمارے پچھلے قصوروں کو معاف کر دیجئے. آئندہ ہم خود بھی یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ بچوں میں بھی یہ کیفیت بھرنے کی کوشش کریں گے. مشکل کام ہے، اللہ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے. آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اے اللہ، کمزور ہمیشہ قوی کو پکارتا ہے، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، مدد فرما دیجئے. اے اللہ، اسی ایمان پر اپنے وقت پہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے. رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لیجئے. اے رب کریم، آپ کے بندے بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں. اے کریم آقا، جانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے. اے کریم، رحمت فرما دیجئے.
گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔